اس 10 منٹ میں آپ احادیث کاٹ کے پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ میں پڑھ لیتا ہوں، صبر تو کر لینا. تو ٹھیک ہے نا بھائی، تو ڈیلے کس جو بھی روایت پڑھیں گے چلیں کم از کم اگر ہم درخواست کریں اس کو کامل پڑھیں گے. اب یہ شرط آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. دیکھیں آدھی آیت سے انسان کافر بھی بن جاتا ہے نا. فویل للمصلین، نماز والے جہنم جائیں گے. عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی گستاخی نہیں ہے. آپ صرف چالاکی کر کے آدھا لائن دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وَإِلَّا اگر واقعاً شیعہ کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہوتی تو آپ کو مشکل کیا کہ پوری حدیث نہیں پڑھ کے دکھائیں گے؟ 10 منٹ میں آپ احادیث کاٹ کے پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دیکھیں شرط رکھا آپ کے ساتھ، شرط ہمارا یہ تھا کہ آپ احادیث کامل پڑھیں گے نا. مناظرہ سے پہلے شرط رکھا تھا. ابھی مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے شرط رکھا تھا، آپ نے اعتراض نہیں کیا. علی بھائی نے کہہ دیا بات یہی ہے، بات سے یہ اسی طرح کہ حدیث کامل پڑھیں گے. آپ نے اعتراض کیا تھا؟ ہاں ابھی میں نے شرط رکھا تھا کہ آپ حدیث پوری پڑھیں گے. اگر اس میں زیادہ ٹائم درکار ہو ہم آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے. میں نے وعدہ یہی کیا تھا آپ سے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اعتراض کیا تھا. آپ ان شرائط کو ہم اس مناظرے کے ساتھ اٹیچ کریں گے. علی بھائی یہ جو آج کی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی 2 منٹ پہلے تو آپ مان گئے تھے نا. ابھی 2 منٹ پہلے آپ مان گئے تھے. ابھی آپ تو وجہ بتائیں نا شیخ صاحب، وجہ تو بتائیں نا. میرا عقیدہ یہ ہے اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی گستاخی نہیں ہے. آپ صرف چالاکی کر کے آدھا لائن دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وَإِلَّا اگر واقعاً شیعہ کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہوتی تو آپ کو مشکل کیا کہ پوری حدیث نہیں پڑھ کے دکھائیں گے؟ مشکل کیا اس میں؟ میں پڑھ لیتا ہوں، صبر تو کر لینا. تو ٹھیک ہے نا بھائی، تو ڈیلے کس بات کا؟ صحیح ہے پوری پڑھیں گے. پوری روایت بھی پڑھوں گا. آپ ابھی میری بات کو شروع تو ہونے دیں. آپ بات ہی نہیں شروع ہونے دیں. آپ جو بھی روایت پڑھیں گے اس کو کامل پڑھیں گے. یہ میرے اوپر آپ کی کوئی پابندی جو بھی روایت پڑھیں گے چلیں کم از کم اگر ہم درخواست کریں اس کو کامل پڑھیں گے. ہماری کتاب کم از کم ہماری درخواست جب ہم درخواست کریں گے شیخ صاحب علامہ صاحب پلیز روایت کو کامل پڑھو تب کامل پڑھیں گے. ایسی شرط نہیں رکھی گئی تھی. اب یہ شرط آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں. دیکھیں آدھی آیت سے انسان کافر بھی بن جاتا ہے نا. فویل للمصلین، نماز والے جہنم جائیں گے. آپ ہمارے مصادر سے بات کریں گے، آپ اردو ترجمے نہیں لائیں گے. یہ والی بات ہے، مصادر سے بات ہوگی. تو ابھی مناظرہ شروع ہونے دیکھیں بھائی صاحب، یہ جو بھی حدیث لائے گا نا اس کا ذمہ داری بنتی ہے اس کو پوری طرح پڑھ لینا. اگر زیادہ ٹائم چاہیے میں زیادہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں. میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے نا، بشرطے کہ یہ حدیث کامل پڑھے. مشکل کیا ہے بتائیں نا کہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ وجہ یہ کہ فراڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں. صرف جھوٹ 5-6 جھوٹ کو تم نے جمع کیا نا، اس کو لوگوں کو دکھانا شیعہ کتاب میں یہ لکھا. بھائی تم اپنے پہلے مناظرہ شروع ہونے کے 3 منٹ میں ہار گئے. تم پہلے 3 منٹ میں عبدالقیم صاحب ہار گئے. سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. اگر دلیل ہے نا تو پوری حدیث پڑھ کے سناؤ. پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ سب کو پتہ چل گیا، آپ کے اعتبار سے پتہ چل گیا. عبدالقیم صاحب یہ جو کتابیں آپ کے پاس ہیں ابھی اتنا ٹائم ضائع ہوا نا، اس میں آپ حدیث پوری پڑھتے نا. حدیث کو کیوں نہیں پوری پڑھتے؟ پڑھنا نہیں آتا پہلی بات ہے. آپ نے عربی آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا. دوسری بات یہ ترجمہ کرنا نہیں آتا. تیسری بات یہ کہ اس میں شیعہ کتابوں میں سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے حمد و ثنا کے سوائے تعریف کے کچھ ہے نہیں ہے. ہاں عبدالقیوم صاحب آپ ہار گئے کیونکہ حدیث نہیں پڑھے گا. بھائی حدیث نہیں پڑھے گا تو مناظرہ کس بات کا؟ میں صابر ہوں، حدیث پوری پڑھیں. جب دیکھیں 4 دن کے بعد جب ہمارا آپ کا مناظرہ ہوگا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس میں بھی میں ہر حدیث کو کامل پڑھوں گا. میرا بھی وعدہ ہے آپ سے، ہر حدیث کو کامل پڑھوں گا. صبر کر لیں. ابھی تو میں نے آپ کی گفتگو کو جب بھی آپ گفتگو کریں گے ٹائم کے اندر کریں گے، میں اس کے اندر بات نہیں کروں گا. میں کیونکہ میں دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. میں حدیث کو غلط نہیں پڑھتا، میں حدیث کو غلط ترجمہ نہیں کرتا. مجھے عربی آتی ہے، آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتا، آپ کو نحو نہیں آتا. آپ جو ہے حدیث کو کامل پڑھتے نہیں ہیں. میں تو حدیث کو سیدھا ٹی وی پہ دکھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، سب کے سامنے کیمرے میں سامنے لگا ہوتا ہے حدیث. میں اس میں تو کوئی ہیرا پھیری کرتا نہیں، سب کے سامنے ہوتا ہے. جو بھی حدیث پڑھیں گے شیخ صاحب، ٹھیک ہے بھائی. علی آصف بھائی یہ حدیث کو ناقص پڑھنا چاہے ناقص پڑھیں، میں کامل پڑھوں گا. پھر اس میں میرا ٹائم لگے گا، مجھے ٹائم چاہیے. صحیح ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اب ان کو 10 منٹ جو ہے نا آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے, 10 منٹ انٹرپٹ نہیں کریں گے. وہ جو مرضی اپنے 10 منٹ میں جو کاٹ کاٹ کے پیش کرے نا, پھر مجھے اس کے مقابلے میں حدیث کو کامل پڑھوں گا. وہ جو میں کامل حدیث پڑھوں گا وہ ٹائم میرے ٹائم میں حساب نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نا. اب آپ صرف اگلے 10 منٹ ان کو دے دیں. بسم اللہ. علی بھائی 10 منٹ ہوگی, اس میں میرے فریق مخالف میرے ساتھ کلام نہیں کریں گے. 10 منٹ کے بعد ان کا ٹائم شروع ہوگا 10 منٹ. 10 منٹ نہیں ہوگا, میں حدیث کو کامل پڑھوں گا, میرے پاس وقت زیادہ چاہیے. اچھا ابھی ان کو 10 منٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا, میں تو تیار ہوں آپ کو یہ ٹائم دینے کے لیے کہ آپ ٹائم زیادہ لے لیں نا, میں تو تیار ہوں. آپ ٹائم زیادہ لے لو, حدیث کو کامل پڑھو. جو بھی شیعہ حدیث پڑھو گے اس کو کامل پڑھو بھائی. ٹائم زیادہ چاہیے, ٹائم زیادہ لے لو, ٹھیک ہے نا. استدلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو کامل لایا جائے. مکروہ چہرے سے امت کو پردہ اتار کے دکھانا ہے کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ. وہ مکروہ چہرہ تو ان کا تھا نا کہ رضائے کبیرہ کراتے تھے اپنے گھر میں. جو رضائے کبیرہ, آپ تیار ہیں رضائے کبیرہ کرانے کے لیے شیخ صاحب؟ رضائے کبیرہ کراتے ہیں عبد القیوم صاحب, اللہ یاری صاحب, آپ اپنے 10 منٹ گفتگو کریں, اس کے بعد آگے اس موضوع کو لے کے چلیں گے. عبد القیوم صاحب اگلے 10 منٹ. ٹھیک ہے بھائی. آصف بھائی یہاں پہ ماڈریٹر ہیں, انہوں نے مجھے 10 منٹ, اگر میں پوری حدیث پڑھوں تو مجھے 10 منٹ زیادہ دینے کا انہوں نے وعدہ کیا, ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک نہیں ہے علی بھائی انصاف کی بات کرنی ہے. میں 10 منٹ گفتگو کروں گا, میں اپنی گفتگو میں حدیث نامکمل پڑھ دوں, یہ کہہ دیں بھائی نامکمل پڑھی ہے, جتنی جو اس سے ثابت کرنا چاہیں گے, جو انہوں نے صاحب نکالنا ہے وہ نکال لیں, لیکن 10 منٹ لیتے ہیں تو 10 منٹ میرے خود کے مخالف کی. یہ بات منظور ہے آپ کو اللہ یاری صاحب. آپ ان کو بتا دیں کہ نامکمل پڑھی ہے, آپ نے جو صرف ایسا نکال لیں. اگر انہوں نے کوئی نامکمل چیز پیش کی تو آپ اس پہ آپ اپنے دیکھیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ایک علمی گفتگو نا علی بھائی, میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں کے دلیل کامل پیش ہو نا. ان کو اگر اپنے وقت دیکھیں, اگر یہ جن کے پاس اگر واقعا ان کے پاس دلائل ہے تو ان کو اس طرح کو کوئی مشکل ہی نہیں ہونی چاہیے نا, وہ پوری حدیث پیش کریں نا. اگر ان کو زیادہ وقت چاہیے ان کو زیادہ وقت دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا مدعا بیان کریں. میرے پاس بس 3 حدیث ہیں, اس 3 حدیث میں 15 منٹ لگیں گے بھائی. 15 منٹ لے لو تم, پوری حدیث کو پڑھو ترجمہ. اگر اس کے بعد مزید ٹائم کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو مزید ٹائم دے دیں گے بھائی, لیکن وہ کامل پڑھو, ترجمہ کرو, کامل شرح کرو, عربی بات. اگر پڑھنا نہیں آتا, جو مجھے پتہ چل گیا اس کو پڑھنا نہیں آتا, اس شخص کو عربی نہیں پڑھنا آتا, ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا. بھائی شروع میں جو تم نے عمرون کہا تھا نا, عثمانون کہا تھا, ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا, اسی لیے آپ کو ڈر رہا ہے. اور پھر وہ حدیث میں, ان حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے, اسی لیے ہم تو سمجھتے تھے کہ محرم میں ماتم کرتے ہیں, آپ تو ابھی ماتم کر رہے ہیں شعبان میں. بھائی ابھی سے آپ کو اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے. کوئی اگر ابھی چلیں ان سے میں نے اتنے بار بار سوال کیا, اس بات کا تو جواب دے دینا یہ کہ یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھ سکتے, مشکل کیا ہے اس میں, آپ ان سے پوچھیں پلیز. ہم 10 منٹ کی گفتگو سن لیں, آپ 10 منٹ کا ٹائمر لگا دیں اور آپ اس کے بعد اپنی بات کر لیجیے گا. اب اگلی 10 منٹ یہ ایک منٹ ان سے یہ تو پوچھ لیجیے کہ حدیث پوری پڑھنے سے ان کو وجہ کیا, کیوں نہیں پڑھیں گے, یہ تو پوچھ لیں ان سے. 10 منٹ کے بعد ایکسپلینیشن تو لے لیں پلیز. یہ 10 منٹ شروع کرتے ہیں بس, اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے نا. مولوی صاحب, اچھا مولوی صاحب ذرا بتانا نا حدیث پوری کیوں نہیں پڑھیں گے, اب مشکل کیا ہے. پتہ چل گیا نا, او بھائی راز کھل گئی نا, راز کھل گیا نا کہ حدیث کیوں نہیں پوری پڑھیں گے. اللہ سب 10 منٹ کے بعد یہ بات پوچھیں گے. ابھی 10 منٹ میں انہوں نے ابھی ان سے پوچھ لیں نا, ابھی اتنا گفتگو ہوا, ایک ایکسپلینیشن کر دیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے پڑھیں گے, وجہ کیا ہے. ابھی انہوں نے کچھ پیش ہی نہیں کیا, ابھی وہ 10 منٹ میں پیش کریں گے, پھر اس کے ابھی انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ باؤزہ والی حدیث, اس نے ایک فقرہ اس سے پڑھا, آگے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا. آپ ان سے پوچھ لیجیے کہ یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھیں گے, وجہ کیا ہے, پڑھنا نہیں آتا یا کوئی اور پریشانی ہے. پڑھنا اگر آتا ہے تو اس میں ایسی بات ہے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی توہین نہیں ہے نا, اسی لیے. کیا ہم 10 منٹ دے سکتے ہیں اللہ یاری صاحب؟ 10 منٹ کے بعد بسم اللہ یہ دوبارہ 10 منٹ شروع کر لیں. دوبارہ اپنا ان کا 10 منٹ شروع ہو گیا, 13 منٹ بن جائیں گے ان کے اس طرح. دوبارہ 10 منٹ کے بعد ضرور میں آپ کی یہ سوال ضرور پوچھیں گا, لیکن 10 منٹ کے بعد. ٹھیک. جی علی بھائی میں بات شروع کروں. جی قیوم صاحب آپ دوبارہ سے 10 منٹ شروع ہو رہے ہیں, آپ سے 10 منٹ. جی آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹائم. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے فریق مخالف تشیع کے امام حسن عسکری نے جو تفسیر کی ہے, اس میں
जनाब अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु की सरीहन गुस्ताखी है, तौहीन है, और खुद सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन की गई है। वकील लिल बाकिर व इन्ना बअज़म मिन मन यंतहिल्लु मवालातिकुम यज़अमु अन्ना बऊज़त अलीयुन अलैहि सलाम व अन्ना मा फौकहा व हुवा ज़ुबाबु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल बाकिर समिअ हाउलाई शैअन वलम यज़रूहा अला वजहि। इस तफसीर हसन अस्करी के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये गुस्ताखी की जा रही है और शान घटाई जा रही है। सैयदना अली को इनके इमाम मासूम बाकर, उनसे कहा गया कि बाज लोग ये कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जो है वो मच्छर हैं। अल्लल बऊज़ता अलीयुन, यकीनन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मच्छर हैं। व अन्ना मा फौकहा व हुवा ज़ुबाब, और जो मच्छर से बड़ी चीज है या उससे ऊपर की चीज है वो मक्खी है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल अयाज़ु बिल्लाह। इसी किताब के अंदर आगे जाकर लिखा है वमा अलीयुन फी दीनिल्लाहि व फी कुदरतिही इल्ला कबऊज़तिन। अल्लाह के दीन के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की और कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि वो मच्छर हैं। ये मैंने ईरान से आई हुई किताब, पूरी पढ़ो ना भाई, 5 लाइन छोड़ दिए। एकदम उनको पूरा कर लेने थे 10 मिनट, आप अपनी बारी में जरूर कीजिएगा। और इसका सफा नंबर 183 है। यही बात मैं इनके दूसरे इमाम से तफसीर कुम्मी जो लिखने वाले हैं उन्होंने भी ये तफसीर लिखी है, और उसमें सफा नंबर इस किताब का जो है तफसीर हसन अस्करी का, ये भी ईरान से आई हुई किताब है, इसका सफा नंबर 37 है। और इसी आयत के तहत लिखते हैं काला व हद्दसनी अबी अनिल नस्र इब्न सुहैद अनिल कासिम इब्न सुलैमान अन मुहल्ला इब्न खुनैस अन अबी अब्दुल्लाह इन्ना हादल मसल ज़रबहुल्लाहु लि अमीरिल मुमिनीन वल बऊज़तु अमीरुल मुमिनीन व मा फौकहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरी रिवायत के साथ, सनद के साथ मैंने आपके सामने बात रखी कि इनके इमाम मासूम, ये दूसरे इमाम हैं। पहले इनके बकौल इमाम मासूम जो थे वो मैंने हसन अस्करी की बात की। अब जो बात की वो अबू अब्दुल्ला जाफर सादिक की बात की है। वो कुरान की ये तफसीर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो मच्छर की बात की है ये मिसाल बयान की है अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए। और अमीरुल मोमिनीन अली क्या है? अल बऊज़तु अमीरुल मोमिनीन, मच्छर हैं अमीरुल मोमिनीन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वमा फौकहा, और जो इससे ऊपर है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इनकी 2 किताबें जो कुरान की तफसीर लिख रही हैं, 2 बड़े इनके आलिम, एक इमाम है और एक इमाम का खास शागिर्द है, 12वें इमाम का खास शागिर्द है ये तफसीर कुम्मी लिखने वाला। वो कह रहा है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिल्लाह मक्की हैं और सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मच्छर हैं। कहाँ ये सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को क्या समझते हैं? अब मेरे पास इसी मसला में तीसरी किताब है बिहारुल अनवार, और ये भी मेरे पास ईरान से आई हुई किताब है। और मैं इस किताब के अंदर से इस किताब की नया नुस्खा जो है उसका जिल्द नंबर 7 है, और इसका जो पुराना नुस्खा है, पहला नुस्खा है जो असल है, जो हकीकी नुस्खा है, ये नुस्खा तहरीफ शुदा है। ईरान ने इस नुस्खे को तहरीफ करके शाया किया है। इस नुस्खे के अंदर इसकी जो नई नंबरिंग है वो सफा नंबर 350 है, और पुराना अगर एडिशन होगा तो उसका जिल्द नंबर 24 है, सफा नंबर 392 और 393 से पढ़ने लगा हूं। वही बात जो हसन अस्करी ने कही इसके अंदर भी मौजूद है। इन्नल बऊज़त अलीयुन वमा व अन्ना मा फौकहा व हुवा ज़ुबाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि मच्छर यकीनन अली है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और उसके ऊपर जो है वो मक्खी है और वो नऊज़ु बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ पर ये पूरी मुल्ला बाकर मजलसी जो है वो लिख रहा है रिवायत सनद के साथ। अब सुन लीजिए सनद क्या है। कहते हैं रवाहु अली इब्न इब्राहीम अन अबीही अन नस्र इब्न सुबैद अनिल कासिम इब्न सुलैमान अनिल मुहल्ला इब्न खुनैस अन अबी अब्दुल्लाह अन्ना हादल मसल ज़रबहुल्लाहु लि अमीरिल मुमिनीन अल बऊज़तु अमीरुल मुमिनीन वमा फौकहा
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کے اندر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کا وہی چیز کروا دی ہے اپنے امام معصوم سے، اس سے غلطی ان کے بقول نہیں ہوتی، کہ یہ مثال اللہ نے امیر المومنین کے لیے بیان کی ہے، علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور ان کو مچھر قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مکھی قرار دیا ہے۔ تو یہ میرے پاس بہار الانوار ہے، میں نے ان کا شوق پورا کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی سند پڑھیں، بھائی اس کتاب میں سند تھی نہیں، آپ کی کتاب ہے نا، امام نے لکھی ہے۔ میں نے دوسری کتاب سے جو تفسیر قمی ہے اس سے بھی سند پیش کر دی، اور اس کتاب سے جو بہار الانوار ہے وہاں سے بھی میں نے سند پیش کر دی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے نزدیک حقیقت میں کیا ہے۔ میں آپ کو زمین بھی دکھاؤں گا، آسمان بھی دکھاؤں گا۔ میرے پاس دوسری کتاب ہے بصائر الدرجات، یہ بصائر الدرجات بھی میرے پاس منشورات العالمی تہران سے، ایران سے آئی ہوئی یہ کتاب ہے، بصائر الدرجات الکبریٰ، یہ بھی فضائل آل محمد ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 81 ہے۔ 3 منٹ رہ گئے ہیں جی 3 منٹ ہیں، 3 منٹ۔ اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے، حدثنا احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن عمران عن اسود بن سعید قال كنت عند ابی جعفر فانشا يقول ابتدى من غير ان يسأل ونحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة امر الله في عباده۔ اس میں جو ہے وہ یہ سارے جتنوں کو یہ معصوم سمجھتے ہیں ان کو اللہ کی حجت بھی بنا دیا ہے، اللہ کا دروازہ بھی بنا دیا ہے، اللہ کی زبان بھی بنا دیا ہے، اللہ کا چہرہ بھی بنا دیا ہے، عین اللہ بھی قرار دے دیا ہے اللہ۔ اسی طرح سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کیسے ہیں۔ اس حدیث کی سند ہے حدثنا احمد بن الحسین قال اخبرنا احمد بن بشر قال حدثنا حسان بن الجمال قال حدثنا عاصم بن ابی عمار قال سمعت امیر المومنین یقول انا عین اللہ وانا ید اللہ وانا جنب اللہ وانا باب اللہ۔ کہتے ہیں یہ ہاشم بن ابی عمار، میں نے جناب امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، میں اللہ کا دروازہ ہوں۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 81 بصائر الدرجات، اور اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر تفسیر حسن عسکری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مچھر بنا دیا گیا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اپنے فریق مخالف سے کہ سچ بات کیا ہے، کہ علی مچھر ہیں یا علی اللہ ہیں؟ عین اللہ، یا تو اس کا معنی بنے گا اللہ علی کی علی جو ہے وہ اللہ کی آنکھیں ہیں، یا اس کا معنی بنے گا کہ اللہ ہی وہ جو ہے علی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ اللہ کا ہاتھ ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا پہلو ہوں، میں اللہ کا دروازہ ہوں۔ تو ایک طرف تو علی رضی اللہ عنہ کو اتنا گرایا کہ ان کو مچھر بنا دیا، کیا یہ ائمہ کی گستاخی نہیں ہے صریحاً؟ اور اس میں سب سے بڑی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صریحاً گستاخی ہے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ میری زبان جو ہے وہ ان کی بات کہتے ہوئے جو ہے وہ ڈر رہی تھی کہ میں کیا کہوں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھی قرار دیا گیا ہے تشیع کی فقہ کے اندر، اور یہ محمد اس کو نبی کیسے مانتے ہیں؟ ان کے امام ان کو جو ہے وہ مکھی قرار دے رہے ہیں۔ وہ ایک کیسا امام معصوم ہے، کس طرح کا معصوم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھی قرار دے رہا ہے، اور ان کا امام اپنے بڑے کو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علی ابن ابی طالب شیر خدا، ان کو شیر خدا بیان کرتے ہیں، ان کو مچھر بیان کرتے ہیں۔ کیوں بھائی 10 منٹ؟ جی بسم اللہ۔ یہ اللہ یاری صاحب آپ اپنے 10 جی منٹ صاحب، لگا لیں۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر۔ 3 حدیث انہوں نے ریفرنسز پیش کی ہیں۔ جی سر، جو حدیث انہوں نے بس وہ حدیث جو ناقص پڑھی ہے وہ کامل پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے، اس میں مجھے شاید 2-3 منٹ مزید کی درکار ہو، باقی جو میرے 13 منٹ ہیں وہ میں لے لوں گا۔ تھینک یو سر۔ ٹائم نوٹ کر لیں، 12 منٹ 13 منٹ آپ نے 13 منٹ لیے۔ بس 13 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ شخص بڑا تم تراک کر کے اپنے دل میں کیا نقشے بنا کے آیا کہ شیعہ کتب میں دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے، اور جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کی جہالت ہے یا اس کا جھوٹ، کیونکہ ان کو جھوٹ کے علاوہ، فریب کے علاوہ اور کتمان حق کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، فراڈ ان کا دیکھیں۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا انا ید اللہ انا باب اللہ وانا عین اللہ، اور اس شخص نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ میں خود ہی اللہ ہوں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں عین کے متعدد معنی، ان میں سے ایک آنکھ جو کافی مشہور ہے،
آنکھ کو عربی زبان میں عین کہتے ہیں. عین اللہ الناظرہ، اہل البیت علیہم السلام عین اللہ الناظرہ ہیں، یا ہمارا عقیدہ یا ایمان ہے. اس طرح نہیں کہ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں کا عقیدہ نا کہ آسمان پہ بیٹھا ہے، ادھر اوپر نیچے جاتا ہے، اور پھر آپ لوگ پھنس جاتے ہوئے ایتھیسٹ کے سامنے، کبھی مقابلے نہیں کر سکتے ان کی کیونکہ وہ ابھی مناظرہ دیکھ لیں جو پچھلے 2 ہفتے ہوئی تھی مولوی حبیب صاحب کے ساتھ. عین اللہ الناظرہ، اللہ کے آنکھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہم آپ کو شاہد بنا کے لائیں گے آپ کی اپنی امت پر. ٹھیک ہے نا، شاہد بنا کر لائیں گے. اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے لوگو، جو تم مرضی عمل کرو، تمہارے عمل کو دیکھنے والا اللہ ہے اور رسول ہے اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے جو ایمان میں سب سے کامل ہے، تو وہ شاہد اعمال ہیں. اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے ائمہ طاہرین علیہم السلام، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا تاکہ سب خلائق پہ ان کے اعمال پر آپ شاہد رہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ شاہد ہیں. تو وہ اگر شاہد ہیں، اور اسی کتاب بصائر درجات سے جو آپ نے نقل کی ہے اس میں ایک پورا باب ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اعمال عباد ان پہ عرضہ ہوتا ہے، اعمال عباد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اعمال عباد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے مر گیا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ہم اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ عین اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پہ شاہد بنایا. شاہد کو اللہ کی آنکھ کہا جائے، یہ مجازن یہ جائز ہے. آپ کو مجاز آتا ہی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. پھر آپ نے جو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر ہیں، دیکھیں وہ حدیث آپ نے ناقص پڑھی مولوی صاحب. آپ نے شاید کبھی اس حدیث کو کبھی کامل پڑھی نہیں نا، کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، ادھر سے آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہے، پھر اسی کتاب کو لے کے آ جاتے ہیں. پوری حدیث کو کبھی نہ وہ آن لائن پڑھتے ہیں نہ وہ کتاب میں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ بلکہ پہلے میں آیات دکھاؤں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی. تو اس کے متعلق جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے وہ اس طرح ہے میرے محترم. یہ تقریباً ایک آدھا صفحے سے زیادہ ہے. اس شخص نے اس میں سے ایک فقرہ اوپر سے پڑھا، ایک فقرہ نیچے سے پڑھا، پھر اس فقرے کے نیچے سے بھی ایک اور فقرہ اس کو بھی کاٹ دیا، بیچ میں 8-9 سطور ہیں اس کو کاٹ دیا. تو اس میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے فَإِنَّ بَعْضَ مِمَّن يَنْتَحِلُ مُوَالَاتِكُمْ. بعض وہ لوگ، امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، بعض وہ لوگ جو جھوٹے آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں، جھوٹ میں آپ کی محبت کے ادعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بعوضہ ہیں، مچھر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعوضہ سے اوپر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کو سنی ہے لیکن اس کا اصل مطلب ان کو نہیں آتا. اصل مطلب میں کیا، اس کا کیا ہے، سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه. ایک مطلب کو انہوں نے سنی ہے لیکن اس کا پورا مطلب توضیح انہوں نے سنا نہیں ہے. انہوں نے توضیح نہیں پڑھی اس کی نا. امام میں چاہتا تھا کہ توضیح پڑھ لیں، انہوں نے انکار کر دیا، دوبارہ پڑھنے بھی لگے تو نہیں پڑھی. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ شخص اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب برابر لے کے آئے. رسول کے محبت میں رسول کو اللہ کے برابر ہم پلہ قرار دی. اور دوسرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء علی سلام اللہ علیہ، کہ جو اللہ چاہے اور جو علی علیہ السلام چاہے. علی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کیا، اللہ کی مشیت کے برابر کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا لا تقرنوا محمدا ولا علی سلام اللہ علیہما وعلیما باللہ عز وجل. کبھی یہ برابر نہ کرو اللہ اور علی علیہ السلام، معاف کیجیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک درجے پہ نہ لاؤ، اور علی علیہ السلام کو کبھی یہ کام نہ کرو کہ کہہ دو کہ اللہ کی مشیت اور رسول کی جو مشیت ہو، اللہ کی مشیت اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مشیت ہو، ان کو ایک درجے پہ کبھی نہ لاؤ. لیکن اس طرح کہو ولیکن قولوا، اس طرح کہو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی. یعنی پہلے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد ثم، اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اللہ جو چاہے اور اس کے بعد جو علی علیہ السلام چاہے، ان دونوں کو ایک درجے پہ نہ لاؤ. ان مشیت اللہ ہی القاہرۃ التی لا تساوی. اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب چیزوں پر قاہر ہے، سب چیزوں پہ حاکم ہے، سب چیزوں پہ رول کرتی ہے، حکومت کرتی ہے. اس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہے. لا تکافا ولا تدانا. اللہ کی مشیت کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کی مشیت جیسا کسی کے پاس مشیت ہے نہ کسی کے پاس طاقت ہے. وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فی دین اللہ وقدرتہ الا کذبابۃ تطیر فی هذه المملکۃ الواسعہ. پوری حدیث شخص نے پڑھا نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا جو رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا چھوٹا ہوں جیسے ایک مچھر ہوتا ہے ایک ملک میں، اس طرح چھوٹا ہوں.
جو اللہ نے مثال دی ہے وہ ایسا نہیں بدلا کہ پیغمبر مچھر ہیں، وہ مثال اس طرح کہ اللہ اور رسول کا جو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے ذرہ بھی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں نا. اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ہیں یا مچھر ہیں. اللہ سے اگر مقابلہ کرایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مقابلہ کراتے ہوئے فرمایا وما علی فی دین اللہ علیہ السلام فی دین اللہ وقدرتی الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک. امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ کی طاقت کے سامنے، اللہ کی بادشاہت کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے اگر مقابلہ کیا جائے، جیسا ہے کہ ایک بڑے ملک میں ایک مچھر کا مقایسہ کرو، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہمارا عقیدہ ایمان یہی ہے کہ اللہ سے کسی کا قیاس نہیں. اللہ خالق ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ کے ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کی مشیت کا، ان کی طاقت کا کچھ بھی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے. اچھا، پھر آگے جو اسی حدیث میں ہے اس نے نہیں پڑھا ما ان فضل اللہ تعالی علی محمد وعلی هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره. شیخ صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا؟ عبد القیوم صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ اسی میں ہے، اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام وعلی علیہ السلام کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ فضیلت اتنا عظیم ہے کہ اول دہر سے آخر دہر تک پورے خلق کو اتنی فضیلت نہیں دیا جتنے انبیاء ہیں. دیکھو شیخ صاحب اسی حدیث میں ہے کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے، جتنے مرسلین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے، جتنی پاکی دی ہے، جتنی عبادت کی توفیق دی ہے، وہ محمد اور علی علیہ السلام کے سامنے ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے. یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر کوئی بدبخت غالی آ کے آ جائے اور خدا اور پیغمبر کی لڑائی شروع کر دے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو لازمی بات پھر وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اگر کوئی غالی بدبخت آ جائے، کوئی کافر مشرک آ جائے، علی علیہ السلام کو اللہ جیسا بنا دے، تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو جب اللہ سے مقابلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں فضیلت میں جب دیکھا جائے تو اسی حدیث کو آپ نے غلط پڑھا نا شیخ صاحب. وہ میری طرف دیکھو قیوم صاحب، شرمندگی کے آثار. ٹھیک ہے نا؟ خیانت کی ہے نا تم نے حدیث میں، آپ نے حدیث میں خیانت کیا نا، حدیث میں خیانت کی ہے نا پوری طرح آپ نے. وہ حدیث تو یہ بتا رہی کہ پورے کائنات پہ وہ افضل ہے، سب ملائکہ سے افضل ہے، من جمیع خلقی من اول الدہر الی آخر. وہ دونوں افضل ہیں سب خلائق پر، اول خلقت سے آخر خلقت تک سب پہ افضل ہے. وہ تو آپ نے غلط پڑھی حدیث کو. ہاں اگر کوئی ان کو اللہ سے مقابلہ کرا دے تو اللہ کے سامنے وہ ذرہ بھی نہیں، مچھر بھی نہیں. یا آپ نے خیانت ہے آپ کی. اچھا، جب اور عین اللہ کے بھی ہم نے جواب دے دیا، الحمدللہ بھی میرے پاس کچھ ٹائم رہتا ہے تو میں اپنے ٹائم کا استفادہ کرتا ہوں. تو آپ نے اس بات کی بھی جواب نہیں دیا نا شیخ صاحب کہ آپ کے جو خلفائے ثلاثہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ جاؤں گا. آپ نے کہا تھا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب کہ توہین کس کی کتابوں میں کس کے لیے. آپ نے جو فراڈ کیا نا کشیوں کی کتاب میں علی علیہ السلام کی توہین ہے، وہ آپ کی اپنی بے ایمانی کی دلیل ہے، اپنے فریب کاری کی دلیل ہے. حدیث کاٹ کے پیش کی، پورا پیش نہیں کیا، اس کی دلیل ہے. لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا کہ پہلے میں نے مقدمے میں نے تو ثابت کر دیا کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ یہ ذات الشمال لے کے جائیں، یہ ارتداد کی وجہ سے اور بدعت کی وجہ سے جہنم لے کے جائیں گے. ان کے صحیح ترین کتاب سے اور ان کے اجماع سے میں نے ثابت کی. شخص سے جواب نہیں دے سکا. اب میں ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ توہین کس کی ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، سن 2003 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. عمراء کی طاعت اگرچہ وہ آپ کا حق نہ دیں. شیخ صاحب یہ دیکھو، یہ حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان سے، اور میں پوری حدیث پڑھوں گا، آپ کاٹ بھی نہیں لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم بشر ہیں، اللہ تعالیٰ خیر لے کے آیا آپ کے ذریعے، ہم اس خیر میں رہتے ہیں، اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے بعد شر ہوگا. تو ہم نے کہا کہ اس شر کے بعد خیر ہوگا، اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں. میں نے عرض کیا کہ خیر کے بعد شر کیسے ہوگا؟ فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا يهتدون بہدی. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو امام آئیں گے، وہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا يستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے نا، 1 2 3، ان کے روح شیطان کی روح ہوگی. ظاہر میں انسان ہوں گے، حقیقت میں یہ شیطان ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کی تصدیق تو واجب ہے نا. اپنے بعد والے خلفاء کو اگر انہوں نے شیطان بولا ہے تو شیطان بھی ہے. نہ سنت پر ہیں، نہ دین پر ہیں، نہ ہدایت پر ہیں.
میں نے عرض کیا میں کیا کروں زمانے کو پاؤں یا رسول اللہ؟ فرمایا تسمع تطیع للامیر، ہمیشہ اس خلیفے کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہیں مار بھی دے اور تیرا مال بھی لے لے تم اس کی اطاعت کر لینا۔ میرے پاس 13 منٹ تھے، میں نے کوئی 11-12 منٹ لے لیا، میں باقی ٹائم کو بخش دیتا ہوں۔ ان کی اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کو کافر بھی بولا، شیطان بھی بولا ہے، اور ہدایت اور سنت سے بعید بھی بولا ہے۔ یہ اپنی فکر کریں۔ جی سر۔